قربانی کے اہم اور ضروری مسائل۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سننے کے بعد ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر گمراہی سے اور ہر تباہی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرمائے۔ قربانی میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کئی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے اور بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے، قربانی کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ قربانی محض 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 صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ نیت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، مجھے ثواب عطا فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب عمل ہے، بس میرے رب کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے۔ دل میں ہرگز ہرگز یہ خیال نہ ہو کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ تعریفیں کریں، یا اگر ہم قربانی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یا پچھلے سال کے مقابلے میں اگر تھوڑا ہم نے سستا جانور لیا، پچھلے سال ہم 5 لاکھ کا جانور لائے تھے تو اب ہم کم از کم 6 لاکھ کا تو لائیں۔ اگر ہم نے سستا کیا اور 2-3 لاکھ روپے کا جانور کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے، یا دل میں خیال ہو کہ قربانی واجب تو ہے لیکن ہمارے محلے میں سب بڑے بڑے جانور لے کر آئے ہیں، مہنگے مہنگے، اب اگر میں ایک عام سا سادہ جانور لیتا ہوں جو شرعی اعتبار سے تو قربانی درست ہو جائے گی لیکن وہ اتنا مہنگا جانور نہیں ہوگا۔ پاکستان میں کراچی میں 70,000 لاکھ روپے کا ایک بیل، ایک گائے، مناسب گائے مل جاتی ہے۔ اس نے یہ خیال کیا کہ میں 1 لاکھ روپے کا یا 1.5 لاکھ روپے کا جانور لوں گا، گائے لوں گا یا بیل لوں گا، تو پھر وہ محلے کے دوسرے جو جانور ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، بہت فربا ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اتنا چھوٹا جانور لے کر آیا۔ یہ ساری سوچیں نکالنی ہوں گی۔ اگر سوچ کے اندر یہ ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں، میری شہرت ہو، نمود و نمائش ہو، یا قربانی کرنے کا مقصد یہ ہو کہ ہم اپنی مالداری دکھائیں، مالی طاقت دکھائیں، تو پیسے بھی ضائع ہوں گے، ثواب بھی نہیں ملے گا، بلکہ الٹا گناہ ہوگا، اور ریاکار کو قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیا فائدہ ہے؟ دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ ایک عجیب و غریب ماحول بن گیا کہ قربانی کا اصل فلسفہ لوگ بھول گئے اور رسم قربانی ہو گئی، ایک رسم بن گئی، ایک میلہ بن گیا۔ اللہ ہمیں اس کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کریں، اپنی سوچ کی اصلاح کریں۔ یہ سوچو کہ اگر قربانی کے دنوں میں ہم قربانی نہیں کریں گے تو 3 دن 4 دن گوشت نہیں ملے گا، چلو قربانی کر لیتے ہیں تو 3-4 دن ہم بھی مزے سے کھائیں گے، بچے بھی کھائیں گے، یا بچے بڑی ضد کر رہے ہیں، دل چھوٹے ہو رہے ہیں تو ان کے لیے کھلونا بکرا لے آتے ہیں، بچے کھیلیں گے، یہ بکرا فلاں کے لیے ہے، یہ دمبا اس کے لیے ہے، بڑے بیٹے نے ضد کی تو ایک گائے لے آئے، تو یہ پھر اللہ کے لیے کیا ہے؟ ایسے مقاصد ذہن میں نہ ہو، مقصد یہ ہو
اللہ نے مال دیا ہے اس کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اور میں قربانی کے فلسفے کو بھی سمجھتا ہوں۔ جب اسلام کو میرے بچوں کی ضرورت ہوگی میں بچے دوں گا، جب اللہ کے دین کو میری جان کی ضرورت ہوگی میں جان دوں گا۔ یہ فلسفہ ہے، فلسفہ قربانی۔ پھر اس میں چونکہ نمود و نمائش اور دکھلاوا بہت عام ہو گیا، تو یہ کیا جاتا ہے کہ بڑے بڑے جانور مہنگے مہنگے لیے جاتے ہیں۔ اب 10 لاکھ کا جانور، 20 لاکھ کا جانور، بعض لوگ 40 50 لاکھ کے جانور لیتے ہیں۔ تو وہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں، جیسے گائے لیتے ہیں، بیل لیتے ہیں، اتنے مہنگے مہنگے، ان کو موٹا کرنے کے لیے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، دوائیاں پلائی جاتی ہیں، خوراک میں کیمیکل ملائے جاتے ہیں، کھال کو خوبصورت کرنے کے لیے کھال پر کتنے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، گلے کی کھال زیادہ خوبصورت ہو جائے، وہ لٹک جائے، خوبصورت لگے، اس کے لیے انجیکشن الگ ہوتے ہیں، اس کو فربا کرنے کے لیے انجیکشن الگ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانور زیادہ فربا ہو اور مال کے اعتبار سے زیادہ قیمتی ہو وہ افضل ہے۔ لیکن کیا صحابہ کرام اور بزرگان دین کے زمانے میں کیا مصنوعی طور پر موٹا کرنے کے لیے مصنوعی طریقے اختیار کیے جاتے تھے؟ کیا اتنے انجیکشن، کیمیکل، دوائیاں استعمال کی جاتی تھی؟ ایسے جانور صحت کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں۔ ایسا گوشت کئی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ اب ایک شخص 40 لاکھ روپے کا جانور لا رہا ہے، 50 لاکھ کا لے رہا ہے، اسے 2 لاکھ کا اچھا جانور مل جاتا ہے، 50 لاکھ روپے کے وہ 25 لے لے۔ کتنے ایسے غریب علاقے ہیں جو پورے سال ایک بوٹی کے لیے لوگ ترستے ہیں، وہاں گوشت تقسیم کرے، کتنا ثواب ہوگا۔ لیکن یہ وہ کرے گا جس کے دل میں نمود و نمائش کی خواہش نہ ہو، اور جس کا مقصد ہی یہ ہو کہ پورے شہر کے اندر میری شہرت ہو جائے، یا پورے محلے میں شہرت ہو، یا پورے خاندان والے کہیں کہ فلاں بہت عالی شان جانور لے کر آیا، تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نیت کا دار و مدار ارادے سے ہے، نیت کا تعلق باطن سے ہے۔ ہم کسی کے ظاہری عمل سے کوئی حکم نہیں لگا سکتے، تو اب کسی کے بارے میں ہم کیا بدگمانی کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ تو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، قربانی کے فلسفے کو سمجھیں، اور محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی کریں۔ لوگوں کو دکھلانا اور ان کی تعریفیں وصول کرنے کا خیال اللہ کرے دل سے نکل جائے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، یوم النحر یعنی قربانی کے دن ابن آدمی کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو، یعنی دل میں محبت اللہ کی ہو اور خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محض یہ مقصد ہو، قربانی کریں، اس کی برکتیں کیسی نصیب ہوں گی۔ المعجم الکبیر میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوشی دل سے طالب ثواب ہو کر، غور کریں، یعنی ایک تو ثواب کی طلب ہو اور دوسرا دل میں خوشی بھی ہو، یعنی یہ دل میں نہ سوچے اتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، دل تو نہیں چاہ رہا کروں لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، واجب ہو گئی یہ قربانی، یا نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، پھر ثواب نہیں ملے گا۔
جس نے دل کی خوشی سے ثواب کا طالب ہو کر قربانی کی، وہ قربانی جہنم کی آگ سے حجاب ہو جائے گی، روک ہو جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی۔ المعجم الکبیر میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رقم عید کے دن قربانی میں خرچ کی گئی اس سے زیادہ کوئی رقم پیاری نہیں۔ ابن ماجہ شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ عرض کیا گیا ثواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا گیا اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا۔ جو شخص قربانی واجب ہونے کے باوجود نہیں کرتا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ ابن ماجہ شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے، یعنی قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کی تعریف کیا ہے؟ مخصوص جانور کو، یعنی جو جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے لیے بیان فرمائے، وہ ہیں مخصوص جانور۔ اس میں گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، دمبی، مینڈا، اونٹ، اونٹنی، یہ جانور ہیں قربانی کے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور جانور ذبح کرتا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں، یعنی 10 ذی الحجہ جو عید کا دن ہے، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ مخصوص وقت ہے۔ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، لیکن جو دیہات میں رہنے والے ہیں، گاؤں میں رہنے والے ہیں کہ جن پر عید کی نماز واجب نہیں ہوتی، وہ صبح صادق کے بعد 10 ذی الحجہ کو قربانی کر سکتے ہیں، لیکن شہروں میں عید کی نماز واجب ہوتی ہے، تو ان پر ضروری ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد قربانی کریں۔ بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد جب عربی خطبہ مکمل ہو جائے پھر قربانی کریں۔ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں، اب 10 ذی الحجہ کو قربانی کر لے یا 11 کو کر لے یا 12 کو، سورج ڈوبنے سے پہلے کر لے، یہ مخصوص وقت ہے۔ اب اگر کوئی 13 تاریخ کو قربانی کرتا ہے، 13 ذی الحجہ کو، یعنی چوتھی عید کو، تو وہ قربانی نہیں ہوگی، یا اس کے بعد کرتا ہے تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ الحمدللہ مخصوص جانور بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، مخصوص وقت میں ہی کرتے ہیں۔ بقرعید کے جو 3 دن ہیں اسی میں قربان کرتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں جو قربانی کی تعریف ہے اس میں یہ بھی شرط ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ، یعنی نیت میں یہ ہو کہ اللہ راضی ہو، یہ مقصد ہو، تو وہ قربانی ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو قربانی مسلمان پر واجب ہے، جو بالغ ہے اس پہ قربانی واجب ہے، جو نابالغ بچے ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہے، اور جو مقیم ہے اس پہ قربانی واجب ہے، اور جو مالک نصاب ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ یعنی قربانی واجب ہونے کے لیے مسلمان ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا اور مالک نصاب ہونا ضروری ہے۔ مقیم سے یہ مراد ہے کہ وہ مسافر نہ ہو۔ مثلا ہم اپنے شہر میں رہتے ہیں تو ہم یہاں مقیم ہیں، یہاں سے ہم سفر شرعی پر جاتے ہیں، یعنی تقریباً 92 کلومیٹر کے سفر پر نکلتے ہیں، ہمارے شہر سے باہر کسی اور جگہ جا رہے ہیں 92 کلومیٹر یا اس سے زائد،
تو جیسے ہی ہم اپنے شہر اور اس کے جو مضافات ہیں اس کو چھوڑ کر باہر نکلتے ہیں تو ہم مسافر ہو جاتے ہیں. پھر دوسرے شہر میں یا دوسرے علاقے میں جا کر اگر ہم وہاں 15 دن رکنے کی نیت کر لیتے ہیں تو مقیم ہوتے ہیں، اور اگر اس سے کم کی نیت کرتے ہیں تو ہم مسافر ہیں. تو مسافر پر قربانی واجب نہیں، مقیم پر قربانی واجب ہے. اور مسافر و مقیم کا جو اعتبار ہوگا وہ قربانی کے دنوں میں ہوگا. مثلا کوئی شخص اگر یوں تو مقیم ہے لیکن قربانی کے دنوں میں مسافر ہے تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. قربانی کے دن کون سے ہیں؟ 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ. مالک نصاب ہونا تو اس میں بھی پورے سال کو نہیں دیکھا جائے گا، قربانی کے ایام میں دیکھا جائے گا. اگر قربانی کے ایام میں کوئی شخص مالک نصاب ہے تو اس پہ قربانی واجب ہوگی. مرد ہو یا عورت، دونوں میں سے کسی کے لیے بھی یہ شرائط پائے جائیں، یعنی مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو، مقیم ہو، بالغ ہو اور مالک نصاب ہو، تو قربانی اس پر واجب ہے. واجب سے مراد یہ ہے کہ اسے ایک بکری یا ایک بکرا، ایک بھیڑ یا ایک دمبا یا ایک مینڈا، اس میں سے کوئی ایک کرنا ہے. اگر وہ گائے میں یا بھینس میں یا بیل میں یا بھینسے میں یا اونٹ میں یا اونٹنی میں حصہ لیتا ہے تو 7 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ وہ اس پہ واجب ہے. تو اگر جس پہ قربانی واجب ہے وہ ان بڑے جانوروں میں یعنی اونٹ اور گائے کی قسم میں سے، بھینس کی قسم میں سے جو جانور ہیں، ان جانوروں میں 7 حصوں میں ایک حصہ ڈال دے اپنا، تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر اپنے پیسے نہیں ڈالتا اور کوئی اور ڈالتا ہے اور اس سے اجازت لے لیتا ہے پھر بھی اس کا واجب ادا ہو جائے گا. جیسے ایک شخص ہے، اس پہ قربانی واجب ہے، لیکن اس کے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری گائے ہے، اس میں ایک حصہ میں آپ کا ڈال رہا ہوں، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کی اجازت چاہیے. تو اس نے اجازت دے دی تو بھی اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گا. اب یہاں نصاب سے کتنا نصاب مراد ہے؟ تو دیکھیں یہاں مراد ہے 52.5 تولہ چاندی ہو اس کے پاس، 52.5 تولہ، 52.5 تولہ، 52 مانے 52، تو 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی رقم ہو. پاکستان میں اس کی رقم تقریباً 75,000 روپے کے آس پاس ہے. آپ جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں آپ معلوم کر لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے. تو اتنی قیمت ہو، اتنی رقم ہو حاجت اصلیہ سے زائد، یا اس کے پاس مال تجارت ہو یا کوئی اور سامان ہو، مثلاً اس کے پاس سامان ہے، گھریلو سامان ہے، لیکن وہ سامان حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو رہی ہے، تو وہ مالک نصاب ہے اور اس پہ قربانی واجب ہے. یعنی سونا، چاندی، روپے، پیسے اور حاجت اصلیہ سے زائد جو سامان ہے سب کو ٹوٹل کر کے دیکھیں، اگر ان کی مالیت 75,000 روپے کے آس پاس فی زمانہ پاکستان میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو رہی ہے اور یہ چیز قربانی کے ایام میں موجود ہے تو پھر قربانی واجب ہے. واجب سے مراد یہ کہ ایک مرد ہے یا ایک عورت ہے اس پر قربانی واجب ہوگی. تو چھوٹے جانوروں میں وہ چاہے تو ایک چھوٹا جانور پیش کر دے اللہ کی راہ میں، بکری ہے، بھیڑ ہے وغیرہ، اور بڑے جانور میں چاہے تو ایک حصہ ملا دے 7 حصوں میں سے. یہ قربانی کس پر واجب ہے اس کی تفصیل الحمدللہ ہم نے سماعت کی. اب یہاں جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مرد قربانی کرتے ہیں، جیسے ایک بکرا لے آتے ہیں اور یا تو وہ بکرا ایک جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں وہ
اپنی طرف سے قربانی کر لیتے ہیں، اور باقی جو گھر کے افراد ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھر کے افراد بالغ ہیں، مسلمان ہیں، مقیم ہیں اور مالک نصاب ہیں، تو پھر جتنے افراد ان شرائط کے حامل ہوں گے اتنی قربانیاں واجب ہوں گی۔ مثلا گھر میں جو بڑے شہزادے ہیں، بڑے صاحبزادے ہیں، وہ ان شرائط کے حامل ہیں، مثلا وہ مالک نصاب بھی ہیں، 52.5 تولہ چاندی کے برابر ان کے پاس رقم ہے یا زائد سامان ہے، تو ان پر ایک قربانی واجب ہوگی۔ بیوی کے پاس سونا ہے اتنی مالیت کا، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب اگر یہ 3 افراد ہیں جن پر قربانی واجب ہے اور ایک بکرا تینوں کی طرف سے کر دیا جائے تو پھر کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک بکرے میں جو گھر کے سربراہ ہیں اس نے اپنی نیت کر لی تو باقی 2 کی قربانی باقی رہ گئی، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کریں ورنہ گنہگار ہوں گے۔ خواتین یہ سوچتی ہیں کہ ہمارے پاس تو سونا ہے، ہم کیسے قربانی کریں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان پر قربانی واجب ہے، ان کے شوہر اپنی رقم سے کر لیں ان کی اجازت سے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو اپنے سونے میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہوگا اور قربانی کرنی ہوگی۔ قربانی کا حکم یہ ہے کہ ایام قربانی میں مخصوص شرائط کے پائے جانے کے سبب قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی جس پر واجب ہو وہ نہ کرے تو جو وعید ہے وہ آپ سماعت کر چکے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کے جو جانور ہیں وہ بھی ہم سماعت کر چکے ہیں کہ قربانی کے 3 جانور ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، اس میں اونٹنی بھی داخل ہے۔ نمبر 2 گائے، اس میں بیل، بھینس اور بھینسا یہ بھی داخل ہے۔ نمبر 3 بکری، اس میں بکرا، بھیڑ، دمبا، مینڈا سب داخل ہے۔ یہ خصی ہوں تب بھی قربانی ہو جائے گی، غیر خصی ہوں تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو خصی جانور ہے تو یہ تو عیب ہے اور عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی ایک شرعی مسئلہ ہے، شرعی حکم ہے، اور جب کوئی حکم شرعی ہوتا ہے تو اس میں ہم اپنی عقل سے تعینات نہیں کرتے بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام بیان کرتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں میں کون سے عیب ہیں جن عیبوں کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عیبوں کو بیان کیا، شریعت نے وہ عیوب بیان کیے، تو شریعت نے خصی کو عیب قرار نہیں دیا۔ جب شریعت نے قرار نہیں دیا تو ہم بھی اپنی مرضی سے قرار نہیں دے سکتے۔ دوسری بات سیاستہ کی حدیثوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مینڈے ذبح فرمائے جو کہ خصی تھے۔ تیسری بات یہ کہ جانوروں میں جو اصل مقصود ہوتا ہے وہ گوشت ہوتا ہے۔ جانوروں میں ہر وہ عمل جس سے گوشت اچھا ہو جائے، توانا ہو جائے، صحت کے لیے مفید ہو اور اس جانور کی قیمت میں اضافہ ہو جائے اور وہ عمل شرعی طور پر منع بھی نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو جانور ایسا ہوتا ہے اس کا گوشت عمدہ ہوتا ہے اور وہ جانور قیمتی بھی ہوتا ہے، پھر سنت سے ثابت بھی ہے، پھر شریعت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس سے منع بھی نہیں کیا گیا، تو لہذا خصی جانور کو ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ فقہاء احناف کے نزدیک ایسا جانور افضل ہے۔ جانور کی عمروں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو پہلی قسم میں اونٹ، اس میں اونٹنی بھی داخل ہے، ان کا کم از کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 سال سے اوپر بھی نہ ہو،
تو 5 سال سے اوپر ہو، یعنی 6 سال کا ہو، 7 سال کا ہو تو جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ بس 5 سال سے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسری جو قسم ہے گائے، اس میں بیل، بھینس، بھینسا سب شامل ہیں، ان کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 2 سال سے کم ہو تو قربانی جائز نہیں ہے، 2 سال سے اوپر ہو تو جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ بکری ہے، جس میں بکرا بھی داخل ہے۔ بکری اور بکرے کی جو عمر ہے کم از کم 1 سال ہونی چاہیے، اور اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ 1 سال سے اوپر کے ہیں تو جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ بکری میں اور بکرے میں جو قسم ہے اس میں دمبا، بھیڑ، مینڈا بھی شامل ہے، لیکن دمبے میں اور بھیڑ میں یہ سہولت ہے کہ اگر وہ 1 سال کا نہ ہو، 6 مہینے کا یا اس سے اوپر ہو، اور اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن فی زمانہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ بھیڑ، دمبا اور مینڈا بھی 1 سال ہی کا لیا جائے، اور 2 دانت جو دیکھ کر لیتے ہیں اسی طرح لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہا نے یہ فرمایا کہ 6 مہینے کا ہو اور دیکھنے میں، دور سے دیکھنے میں سال کا لگے۔ اب اگر وہ 6 مہینے کا ہی نہیں ہے، 5.25 مہینے کا ہے یا 5 مہینے کا ہے، تو کسی صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو اس کا تعین کون کرے گا کہ یہ 6 مہینے اس کو پورے ہو گئے؟ دوسری بات یہ کہ دور سے دیکھنے میں وہ سال کا لگے، تو یہ تو ماہرین ہی بتا سکتے ہیں کہ سال کا لگتا ہے یا نہیں لگتا، کیونکہ اب شہر کے جو لوگ ہیں ان کو دمبے پالنے کی کوئی پریکٹس تو ہے نہیں، تو اس لیے پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ سال کا لگ نہیں رہا ہوتا اور لوگ سمجھتے ہیں سال کا لگ رہا ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ مینڈے میں، بھیڑ میں، دمبے میں بھی کوشش یہی کریں کہ مکمل 1 سال ہو جائے، پھر لیں، اور اس کی جو واضح علامت وہ ہے جو 2 دانت دیکھے جاتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ صرف دمبے، بھیڑ، مینڈے میں ہے۔ بکری اور بکرے کا حکم یہ ہے کہ وہ کم از کم 1 سال کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب عام طور پر لوگ اس کا اعتبار دانتوں سے کرتے ہیں، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں عمر کا خیال ہے۔ جو عمر ہے وہ شرعی حکم کا اصل سبب ہے، یعنی اونٹ کی عمر 5 سال ہو، لیکن چونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ اونٹ 5 سال کا ہے یا نہیں، تو اس میں طبعی علامت یہ ہے کہ جس اونٹ کی عمر 5 سال بلکہ اس سے اوپر ہو جاتی ہے تو اس کے دودھ کے دانت گر جاتے ہیں اور آگے کی طرف 2 پکے دانت آ جاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں اونٹ جو ہے 2 دانت کا ہو گیا۔ اسی طرح گائے، بیل، بھینس، بھینسے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ جب ان کی عمر 2 سال بلکہ اس سے اوپر ہوتی ہے تو پھر 2 دانت گر جاتے ہیں اور 2 اس کی جگہ پختہ دانت آتے ہیں۔ اسی طرح بکرے اور بکری وغیرہ کا معاملہ ہے کہ جب وہ 1 سال کے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی جانور 2 دانت کا ہے تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ اپنی عمر کو پورا ہو چکا ہے، لہذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ یہ جو علامتیں ہیں 2 دانت کی، وہ علامت دیکھ کر جانور لیں تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ پیدا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص خود جانور خریدتا ہے، چھوٹا جانور، جیسے اس نے بچہ پیدا ہوا اور اسے خرید لیا، گائے کا بچہ، بھینس کا بچہ، بکری کا بچہ، اب وہ خود پالتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ بیل جو ہے 2 سال کا ہو چکا ہے، یہ بکرا جو ہے سال کا ہو چکا ہے، تو پھر اگر اسے معلوم ہے، کنفرم ہے، تو قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ہم مارکیٹ سے خریدتے ہیں تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہم 2 دانتوں کو دیکھیں، کیونکہ جس کے 2 دانت آ چکے ہیں اس کے معنی یہ ہیں
کہ یہ مخصوص عمر کا ہو چکا ہے، لہذا 2 دانتوں سے اگر کم ہو تو ایسا جانور نہ خریدیں۔ افضل جانور کون سا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ جو بہت زیادہ فربہ ہو، خوبصورت جانور ہو، اس کی قربانی مستحب ہے، لیکن شروع کی درس میں عرض کیا گیا جس طرح آج کل خوبصورت اور فربہ کرنے کے لیے انجیکشن، دوائیاں اور کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں، ایسے جانوروں کو خریدنے سے اجتناب کریں کہ ان کا گوشت صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثلا ایک شخص بکرا خرید کر آتا ہے اور اس پر اس بکرے کی قربانی واجب ہے، یعنی وہ صاحب نصاب ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ بکرا چوری ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ دوسرا بکرا خریدے اور قربانی کرے، یا بھیڑ خرید لے یا دمبا خرید لے یا گائے میں حصہ ملا لے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے اور وہ بکرا خرید کر آتا ہے، اب وہ چوری ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر دوسرا خریدنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جس پر قربانی واجب ہے، وہ بکرا لے کر آتا ہے، بکرا چوری ہو گیا، گم ہو گیا، اب وہ دوسرا بکرا لے کر آ گیا، جو پرانا تھا وہ مل گیا، تو اب چونکہ اس پر ایک قربانی واجب ہے تو دونوں بکروں میں سے جس کو قربان کرنا چاہے قربان کر لے، دونوں کو قربان کرنا اس پر ضروری نہیں۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ ایک بکرا لے کر آتا ہے، وہ بکرا گم ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسرا بکرا لے کر آتا ہے، جو گم ہو گیا وہ بھی مل جاتا ہے، تو پھر دونوں بکروں کی قربانی اس پر ضروری ہوگی۔ ایک شخص اپنے گھر والوں کے لیے بکرے لے کر آتا ہے، اب گھر کے بالفرض 5 افراد ہیں اور وہ یہ نیت کرتا ہے کہ یہ 5 بکروں کو میں قربان کروں گا یہ 5 افراد کی طرف سے۔ اب ذبح کرتے وقت وہ ہر بکرے میں تعین کرنا بھول جاتا ہے، بس یہ نیت ہے کہ یہ سارے بکرے پورے گھر والوں کی طرف سے ہیں، تو قربانی ہو جائے گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اگر وہ 5 افراد کی طرف سے بکرے قربان کرتا ہے تو ان کی تعداد کم از کم 5 ہونی چاہیے۔ اب بکرے 4 ہیں اور 5 افراد کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو پھر کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح گائے کا معاملہ ہے کہ اگر کسی گھر میں 7 افراد ہیں اور وہ گائے لے کر آتا ہے، یا کسی گھر میں 14 افراد ہیں، 2 گائیں لے کر آتا ہے، اور گایوں میں وہ تعین بھول جاتا ہے کہ اس گائے میں 7 حصے فلاں کے ہیں، اس گائے میں 7 حصے فلاں کے ہیں۔ نیت یہ ہے کہ یہ دونوں جو گایاں ہیں یا دونوں جو بیل ہیں یہ گھر کے 14 افراد کی طرف سے ہیں، تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ یعنی جب کہ گھر کے اندر مسئلہ پایا جائے تو یہ حکم ہے۔ جو لوگ اجتماعی قربانی کرتے ہیں انہیں تو چاہیے کہ وہ جس گائے کو ذبح کریں اس میں وہ تعین کریں کہ یہ کن 7 افراد کی طرف سے گائے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور باقی اجتماعی قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری ویلفیئرز اس پر کام کر رہی ہیں، لیکن بسا اوقات بڑا دکھ ہوتا ہے۔ دکھ کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو آدمی کسی ویلفیئر کو یا کسی ادارے کو اجتماعی قربانی کے حصے کی رقم دیتا ہے وہ اسے وکیل بناتا ہے، امین بناتا ہے، امانت دار سمجھتا ہے، تو وکیل پر لازم ہے کہ وہ قربانی کے جانور کو جب خریدے تو اچھے سے اچھا خریدے اور بہت محنت سے خریدے۔ جب ہم اپنا جانور لینے کے لیے جاتے ہیں، اپنے گھر کے لیے قربانی کے جانور لینے جاتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں 1,00,000 کا جانور جو بک رہا ہے وہ ہمیں 80 کا مل جائے، اگر 80 ریٹ ہے تو ہمیں جو ہے وہ 60 کا مل جائے، اچھے سے اچھا ہو، خوبصورت ہو۔ تو جہاں پر ہزاروں جانور ذبح ہوتے ہیں، ایسے ویلفیئر بھی ہیں جو 5,000 بیل ذبح کر رہے، گائے ذبح کر رہے ہیں،
تو اب سوال یہ ہے کہ ان جانوروں کو عیب سے پاک ہونا بھی تو ضروری ہے۔ اگر صحیح طریقے سے ان عیوب کی جانچ پڑتال نہیں ہوئی، عیب دار جانور ذبح ہو گیا تو قربانی نہیں ہوگی، اس کا تو وبال ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ جس نے رقم دی ہے وہ تو امانت دار اور دیانتدار سمجھ کے دے رہا ہے، اس نے وکیل بنایا۔ پھر جو ویلفیئرز ہیں یا ایسے ادارے ہیں، مذہبی ادارے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ مثلا مثال کے طور پہ انہوں نے حصہ رکھا 12,000 روپے ایک حصہ، یا چلیں تصور کر لیں کہ انہوں نے ایک حصہ رکھا 10,000 روپے، تو گائے بنی 70,000 کی۔ تو وہ کوشش کریں گے سستی میں سستی گائے لے تاکہ ہمارے ویلفیئر کے لیے یا ہماری تحریک کے لیے یا ہماری انجمن کے لیے، ہماری بزم کے لیے پیسہ بچ جائے۔ تو ایسے ایسے ادارے بھی ہیں جو ایک ایک گائے پر 10,000 روپے 20,000 روپے بچا رہے ہیں، اور یہ لاکھوں میں یا کروڑوں میں یہ رقم ان کے پاس بچتی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے مزید ویلفیئر کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ جب آپ نے کہا کہ جانور 70,000 کا ہوگا اور پھر اس نے آپ کو امانت دار سمجھ کر وکیل بنایا ہے، مجھے اگر کوئی مکان خریدنا ہے تو میں جسے وکیل بناؤں گا اسے ہی بناؤں گا جو مجھ سے بھی اچھا خرید کے مجھے دے۔ تو یہ ایک شرعی ذمہ داری ہوتی ہے، اچھے سے اچھا جانور خریدنا چاہیے، اور یہ پیسے بچانا اور پھر ان پیسوں کو ویلفیئر میں استعمال کرنا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ پھر اس میں لوگ ہیلا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ مثلا وہ 70,000 کی گائے خریدنی ہے اجتماعی طور پر، گائے تو خریدی انہوں نے 40,000 کی، تو ایک نے خریدی اور دوسرے نے ویلفیئر کے دوسرے شخص کو ایسی قیمت میں بیچ دی کہ حساب کتاب کر کے وہ 70 بن جائے۔ پھر وہ جانور اتنے دبلے ہوتے ہیں کہ آپ دور سے ان کی پسلیاں گن لیں۔ پھر ایسا بھی ہوا ہے بعض اداروں میں جو سننے میں آیا کہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں وہ قربانیاں لے لیتے ہیں کہ 3 دن گزر جاتے ہیں وہ جانور کو ذبح نہیں کر پاتے، کیونکہ اتنے کسائی کہاں سے لائیں۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بکنگ تو بہت زیادہ کر لیتے ہیں، سینکڑوں میں یا ہزاروں میں جانور، اور ان کا یہ خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے جانور مل جائیں گے، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں جانور نہیں ملے تو عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن مل جائیں گے، لیکن وہ جانور ان کو مل نہیں پاتے، اور اس طرح کئی لوگوں کی قربانیاں رہ جاتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب ہو گیا، اب قربانی کا وقت تو ختم ہو گیا، تو کئی لوگوں کی قربانیاں رہ جاتی ہیں۔ کئی ایسے ادارے ہیں کہ لوگ عقیقے کے لیے ان کو پیسے دیتے ہیں، یا صدقے کے لیے پیسے دیتے ہیں، یا منت کی قربانی کے پیسے دیتے ہیں، وہ پینڈنگ میں چل رہا ہے، ہزاروں بکرے پینڈنگ میں پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوف خدا نصیب فرمائے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بس عرض یہ ہے کہ جو ادارے یا مذہبی تحریک یا انجمنیں بزمیں یہ کام کرتی ہیں، وہ یہ سوچ لیں کہ یہ کام آپ للہ اور فی اللہ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ثواب کی بجائے گناہگار ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ اتنے لوگوں کی قربانیاں آپ پر بوجھ ہو جائیں۔ جانور سے کس قسم کا کام لے سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جانور پر سوار ہونا منع ہے، اس پر کسی قسم کا بوجھ رکھنا منع ہے، اس کو کرائے پر دینا منع ہے، یعنی جانور سے کسی قسم کا کام لینا درست نہیں ہے۔ کون سا جانور؟ جو قربانی کے لیے خریدا ہے۔ اگر ایک مسئلہ عام طور پر یہ بڑی الجھن ہوتی ہے کہ کوئی جانور لے کر آتے ہیں، یعنی مادہ لے کر آتے ہیں، بکری لی یا گائے لی یا بھینس مادہ لی یا اونٹنی لی، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو ہمارے یہاں پر کوشش یہی کی جاتی ہے کہ ایسے جانور کو نہ خریدیں، لیکن کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اسے قربان کر دیں اور ذبح کرنے کے بعد اگر بچہ زندہ نکلے تو اس بچے کو بھی ذبح کر دیں اور اس کا کھانا حلال ہے۔ اگر بچہ جو ہے
جانور ذبح کرنے کے بعد مردہ نکلے تو اس کا کھانا درست نہیں ہے، اس کو پھینک دے، مگر قربانی ہو جائے گی۔ قربانی میں کون سے عیب ایسے ہیں جس میں قربانی نہیں ہوتی؟ تو فرمایا کہ اگر سینگ مینگ تک ٹوٹا ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کی تشریح فرمائی کہ سینگ جو ہے وہ اس طرح جڑ سے ٹوٹ گیا ہو کہ زخم تازہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر زخم صحیح ہو جائے تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ تو آج کل یہ شکایت عام ہے کہ سینگ کاٹ دیے گئے یا سینگ جلا دیے گئے، سینگ توڑ دیے گئے۔ تو اگر ایسے جانور کی قربانی کر لی تو قربانی ہو جائے گی۔ ہاں، جس کے سینگ توڑے گئے اور سر میں زخم موجود ہے، وہ زخمی ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، زخم صحیح ہو گیا اور اب محسوس نہیں ہو رہا اور ہم نے قربانی کر لی تو قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ جانور جس میں پاگل پن ہو، جنون ہو اور اتنا ہو کہ وہ چارہ نہ کھاتا ہو، چرتا نہ ہو، تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اندھے جانور کی، یا جس جانور کا کانا پن ظاہر ہو، یا اتنا لاغر دبلا جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، ایسا لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے چل کے نہ جا سکے، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، ایسا جانور جس کا کان یا دم یا چکی تہائی سے زیادہ کٹی ہو۔ تہائی کا مطلب 33% سے زیادہ، یعنی کان، دم یا چکی وہ کٹی ہوئی ہو۔ اگر تھوڑی بہت کٹی ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر 33% سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، تہائی سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ، تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ جانور جس کے پیدائشی دونوں کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جس کی نظر کمزور ہو اور تہائی سے زیادہ کمزور ہو، یعنی 33% سے زیادہ نگاہ کمزور ہو، 1/3 سے زیادہ نگاہ نظر جاتی رہی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اب پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس کا طریقہ بحر شریعت کے 15ویں حصے میں موجود ہے، وہاں سے ضرور مطالعہ کریں۔ جس کے دانت اس طرح ٹوٹے ہوں کہ گھاس کھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر بکری میں ایک تھن کٹا ہو یا خشک ہو تو قربانی نہیں ہوگی، اور گائے میں 2 تھن کٹے ہوں یا خشک ہو جائیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ جس جانور کی ناک کٹی ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس جانور کے دودھ کو علاج کے ذریعے خشک کر دیا گیا اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ خنثی جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اسی طرح جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا، ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ جلالہ جو جانور ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جلالہ جانور اسے کہتے ہیں جو صرف غلاظت کھاتا ہو۔ اگر ایسا جانور ہو کہ جو گندگی کھانے کی وجہ سے یا پیشاب پینے کی وجہ سے اس کے جسم میں بدبو پیدا ہو جائے تو اس کی قربانی اس وقت جائز نہیں ہے جب تک یہ بدبو ختم نہ ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 3 دن 4 دن اس جانور کو اس طرح باندھا جائے کہ وہ غلاظت نہ کھا سکے اور چارہ کھلایا جائے، تو 3-4 دن کے اندر وہ بدبو جب ختم ہو جائے پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ پیشاب پیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے جسم میں بدبو پیدا ہو جائے، جیسے بعض بکرے ہوتے ہیں کہ اتنی بدبو ہوتی ہے کہ پوری گلی میں بدبو پھیلی ہوتی ہے، تو وہ جلالہ کے حکم میں ہے، جب تک بدبو ختم نہ ہو اس وقت تک اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور لائے اور وہ عیبدار نہیں تھا، لیکن جب قربانی کرنے لگے اور اچھلا کودا عیب پیدا ہو گیا، فوراً قربانی کر لی تو بھی قربانی ہو جائے گی، یا چھوٹ کر بھاگا فوراً پکڑ کے لائے اور ذبح کر دیا، جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں پر آج کل جانور جو ہیں، خاص طور پر بکرے جو ہیں، اور بعض جگہوں پر گائے بیل بھی وزن کے ساتھ بیچے جاتے ہیں۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو جانور وزن کے ساتھ بیچے جاتے ہیں اسے نہ خریدا جائے،
بلکہ بغیر وزن کیے جانور خریدے جائیں۔ قربانی کے وقت چند احتیاطیں کرنی چاہیے۔ ان احتیاطوں سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ بڑا محترم جانور ہے۔ یہ کوئی کھلونا نہیں ہے کہ ہم بچوں کو دے دیں، بچے ان کے ساتھ کھیلیں کودیں اور اس کو اذیت دیں۔ لوگ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے قربانی کے جانور لاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، بعض اوقات ذہن یہی ہوتا ہے کہ نہیں لائیں گے تو بچے روئیں گے، چلو بچوں کے لیے ایک بکرا لے لیتے ہیں یا ایک بیل لے لیتے ہیں، ایک اونٹ لے لیتے ہیں۔ اب بچے ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، مار رہے ہیں، کبھی کان کھینچ رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، پھر بسا اوقات انہیں زور سے بھگایا جاتا ہے، ریسنگ لگائی جاتی ہے، گاڑیوں کے ہارن مارے جاتے ہیں اس پر، اور ایک تماشا بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ قربانی کے جانور کی بے حرمتی ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں اور ان کا خیال بھی رکھیں کہ اگر قربانی کے جانور کو اس طرح تکلیف دی گئی یا ان کی بے حرمتی کی گئی تو یہ بہت نقصان کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی چند احتیاطیں ہونی چاہیے۔ عام طور پہ ایک حدیث پاک پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری قربانی ہو تو قربانی کے پاس کھڑی رہو۔ یہ باعث فضیلت ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب قربانی کے پاس کھڑی ہوتی تو کیا بے پردہ کھڑی ہوتی؟ نہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ قربانی کرنے والے کون تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب بتائیے کہ حضرت علی اور حضور کے سامنے ان کا کھڑا ہونا، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن آج ہماری بہنوں کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ وہ بے پردہ، اور اتنے کسائی بھی ہیں، اتنے لوگ بھی ہیں، ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جب سمجھایا جائے تو وہ کہتی ہیں کہ یہ تو سنت ہے، یہ تو باعث ثواب ہے۔ لیکن بتائیے اس انداز میں اور بے پردگی کے ساتھ ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو کوئی یہ پکنک کا موقع نہیں ہے، تفریح کا موقع نہیں ہے، یہ مزہ لینے کا موقع نہیں ہے۔ دل کے اندر رحم ضرور ہونا چاہیے۔ لوگ جانور کو ذبح کرتے وقت آتے ہیں اور وہ لطف اٹھاتے ہیں۔ اگر جانور تڑپے، مارے، بھاگے، جتنا جانور کا ذبح کرنا مشکل ہو اتنا وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مزہ آ گیا۔ توبہ استغفر اللہ، یہ کوئی مزہ کا وقت نہیں ہے بلکہ یہ عبرت کا وقت ہے۔ یہ جانور تو اللہ کی راہ میں قربان ہو کر کل بروز قیامت پل صراط پر ہماری سواری بنے گا، لیکن ہمیں مرنا ہے۔ ہمارے جسم کی رگ رگ سے روح نکالی جائے گی۔ بندے کو چاہیے اپنی موت یاد کرے، اللہ تعالیٰ بے رحمی سے بچائے، اللہ تعالیٰ خاص کرم و فضل فرمائے۔ قربانی جب ہوتی ہے تو اس وقت یہ ضروری ہے کہ ذبح کرنے والا اللہ کا نام لے، مثلا پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر وہ ذبح کرنے والا بھول گیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، اللہ کا نام لینا بھول گیا تو حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں لے گا تو قربانی بھی نہیں ہوگی اور جانور مردار ہو جائے گا، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ جس کے ہاتھ میں چھری ہے، جو چھری سے ذبح کر رہا ہے، اور اس چھری پر جتنے ہاتھ ہیں سب کا اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حاجی صاحب ہوتے ہیں، سیٹھ صاحب ہوتے ہیں، جو قربانی کے مالک ہیں، وہ ہاتھ میں چھری لیتے ہیں، ذبح کرنا چاہتے ہیں لیکن آتا نہیں ہے صحیح طریقے سے، تو وہ صرف چھری بس لے کر رکھتے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن وہ ذبح نہیں ہوتا، جانور ابھی باقی ہے، تو کسائی لے کر ذبح کر دیتا ہے۔ تب دیکھا جائے تو اصل تو کسائی نے کیا۔ اب اگر کسائی کو یاد تھا بسم اللہ پڑھنا،
لیکن اس نے سوچا کہ حاجی صاحب نے پڑھ لیا، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس نے گویا کہ جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا تو جانور مردار ہو جائے گا۔ اسی طرح کسائی کے منہ میں پان ہے، منہ بھرا ہوا ہے، گٹکے سے منہ بھرا ہوا ہے، اور اس نے ذبح کرتے وقت صرف دل دل میں پڑھ لیا۔ اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ اگر شور وغیرہ نہ ہو تو وہ اپنے کان سے سن سکے، تو اس سے کم آواز سے پڑھنے میں قربانی تو نہیں ہوگی، تو یہ سارے خیال رکھنے ضروری ہے۔ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کسائی ہوتے ہیں وہ ہندو ہوتے ہیں، قادیانی ہوتے ہیں، یا وہ گستاخ صحابہ ہوتے ہیں، اور اکثر جو صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں ان کے عقائد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، تو اگر وہ ذبح کر دے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ دیکھ لیں کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہے یا نہیں۔ مسلمان ذبح کرے، بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھے، تو یہ ضروری ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معاملہ ہے کہ جب ہم کسائی کو بک کراتے ہیں تو کسائی جو ہے بڑی منت سماجت کرتا ہے، بہت ہمیں جواب بھی دیتا ہے، لیکن بعد میں اس کا رویہ دوسرا ہوتا ہے۔ تو جب کسائی کو بک کرائیں تو اسے یہ سمجھائیں کہ آپ جانور کو ذبح کریں گے، 4 رگیں کاٹ دیں گے، اس کے بعد آپ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ 4 رگیں ہوتی ہیں، ان میں سے 2 نالیاں ہیں، 2 رگیں ہیں۔ ایک خوراک کی نالی ہے، غذا کی نالی، اور ایک سانس کی نالی ہے۔ یہ 2 نالیاں ہو گئیں جن کو ہم 2 رگیں کہہ رہے ہیں، اور 2 رگیں خون کی دائیں بائیں ہوتی ہیں۔ تو جب جانور ذبح ہوتا ہے تو خوراک کی نالی اور سانس کی نالی جب کٹتی ہے وہ تو محسوس ہوتی ہے، اور خون کی 2 رگیں کٹی ہیں نہیں تو وہ ایسے محسوس ہوتی ہیں کہ خون کی 2 دھاریں اڑتی ہیں۔ تو 4 رگیں کٹ جائیں، یا 4 کا اکثر حصہ کٹ جائے، یا 3 رگیں مکمل کٹ جائیں تو جانور حلال ہے۔ تو ان سے کہیں کہ آپ 4 رگیں کاٹنے کے بعد چھری رکھ دیں گے، پھر چائے پئیں، ناشتہ کریں، لیکن جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے آپ اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ہاتھ سے مراد آپ کوئی دوسرا عمل نہیں کریں گے۔ وہ کیا کرتے ہیں، 2 عام طور پر عمل کیے جاتے ہیں جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد تھوڑی دیر تو کسائی 1 منٹ آدھی منٹ کھڑا رہتا ہے، پھر وہ جاتا ہے، جانور کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ جانور کو سیدھا کر رہا ہے، خون نکلنے کے لیے راستہ بنا رہا ہے، لیکن جیسے ہی جو صاحب خانہ ہیں ان کی نظر ادھر ادھر ہو یا انہیں مسئلے کا علم نہ ہو تو وہ سینے سے جو گردن ہے، گردن سے سینے تک کھال جو ہے وہ چیرتے ہیں، کھال اتارتے ہیں، کھال اتار کر دل تک پہنچتے ہیں اور دل کی طرف چھرا گھونپ دیتے ہیں، جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یا پھر یہ کرتے ہیں کہ آدھی منٹ کے بعد 1 منٹ کے بعد جانور کے پاس جاتے ہیں اور اسی طرح ایسا دکھاتے ہیں جیسے جانور کو سیٹ کر رہے ہیں، اور گردن کو اس طرح وہ پکڑتے ہیں، یعنی گردن پہ چھری رکھ کر تھوڑا سا اور مزید چھری چلاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں جانور ٹھنڈا نہیں ہوا، اس پر مزید چھری چلانا یہ جائز نہیں ہے، تو چھری چلاتے ہیں، پھر چھری کو سیدھا کر کے گردن میں گھونپ دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گلے میں چھری گھونپتے ہیں تو پیچھے گردن میں ریڑھ کی ہڈی ہے، جو ہڈی ہے اس ہڈی میں حرام مغز ہے، تو گلے سے چھری جب گھونپتے ہیں تو وہ حرام مغز تک پہنچ جاتی ہے، پھر وہ ایک کٹ مارتے ہیں جس سے حرام مغز کٹ جاتا ہے اور جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ سارے عمل گناہ کے باعث ہیں، یہ جائز نہیں ہیں، تو کسائی سے پہلے یہ بات کر لیں کہ آپ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ کسائی آپ کو جواب یہ دے گا کہ بھائی اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جانور حلال ہی نہیں ہوگا، یہ تو حلال کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یا آپ کو جواب یہ دے گا کہ اتنا تڑپ رہا ہوگا
تو یہ تو اسے تکلیف دینا ہے، میں اس کو فوراً ٹھنڈا کر دوں گا۔ تو اسے کہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، 4 رگیں کٹ گئیں، اب یہ اگر چند منٹوں تک تڑپتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے جسم سے رگوں میں جتنا بہتا ہوا خون ہے، جو گندا خون ہے، وہ سب نکل جائے گا۔ اس سے گوشت جو ہے صاف، شفاف اور پاکیزہ ہو جائے گا۔ پھر یہ گوشت ہماری صحت کے لیے مفید ہے، اس کا فائدہ ہے۔ تو اسے آپ سمجھائیں گے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے اور اس کا خیال کریں گے۔ دیکھیں اس کا جو نقصان ہو رہا ہے، ایک چیز آپ نے محسوس کی ہوگی کہ آج کل جو قربانی کا جانور ہے اس کا گوشت جو ہے جلدی خراب ہو جاتا ہے، آج سے 30-40 سال پہلے کے مقابلے میں۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جانوروں کو چارے میں دوائیاں کھلائی جاتی ہیں، کیمیکل کھلائے جاتے ہیں، انجیکشن لگائے جاتے ہیں، ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جانور کو جس طریقے سے ذبح کرنے کے بعد ان کا حرام مغز کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور جسم سے گندا خون باہر نہیں نکلتا۔ اب اس کو سائنسی طور پہ یہ سمجھیں کہ دماغ کا پورے جسم سے جو تعلق ہے وہ حرام مغز کے ذریعے ہے، حرام مغز کے ذریعے پورا اعصابی نظام ہے۔ تو دماغ جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، وہ خون کا مطالبہ کرتا ہے، دل دھڑکتا رہتا ہے اور وہ پورے جسم سے خون نکال کر وہ دماغ کی طرف بھیجتا ہے، لیکن رگ کٹنے کی وجہ سے خون باہر بہتا ہے۔ تو دماغ کا جب تک جسم سے رابطہ باقی رہتا ہے، دل پمپنگ کرتا رہتا ہے اور خون پھینکتا رہتا ہے، تو جتنا رگوں میں گندا خون ہے وہ سارا نکل جاتا ہے۔ جب جسم سے خون ختم ہو جاتا ہے تو دل بند ہو جاتا ہے، پھر دماغ کو بھی موت آ جاتی ہے۔ لیکن اگر حرام مغز کاٹ دیا جائے تو دماغ کا اور جسم کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے فوراً جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جب فوراً ٹھنڈا ہو گیا تو جو رگوں میں گندا خون ہے وہ گوشت میں سرایت کر جاتا ہے، پھر وہ گوشت کئی بیماریوں کا باعث ہوتا ہے، بلڈ پریشر، شوگر، کینسر، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لگتی ہوں گی، اللہ ہی بچائے ان بیماریوں سے۔ تو پھر میں عرض کروں کہ آپ کہیں گے حرام مغز، تو حرام مغز کون کاٹتا ہے؟ تو ابھی عرض کیا کہ وہ گلے کو کاٹنے کے بعد تھوڑا سا اور کاٹتے ہیں اور پھر وہ گلے میں چھرا سیدھا رکھ کر گھونپتے ہیں۔ جب گھونپتے ہیں تو گردن میں پیچھے کی طرف جو ہڈی ہے وہاں تک ان کا چھرا پہنچ جاتا ہے، ہڈی کے اندر حرام مغز گزر رہا ہے، اسے وہ ایک کٹ لگاتے ہیں تو وہ کٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ کٹتا ہے تو دماغ کا اور جسم کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، جسم فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو وہ گندا خون اس کے جسم میں رہ جاتا ہے اور اس سے بے شمار بیماریاں اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ عمل گناہ بھی ہے، تو آپ جب کسائی بک کرائیں تو اس وقت یہ ساری باتیں کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانور کو گرانے سے پہلے چھری اچھی طرح تیز کر لیں، ایسا نہیں کہ گرانے کے بعد چھری تیز کر رکھے ہوں۔ اور بہتر تو یہی ہے کہ ذبح کرنے والے کا منہ بھی قبلے کی طرف ہو، جانور بھی قبلے کی طرف ہو، لیکن اگر آگے پیچھے گر جائے تو اسے گھسیٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ قبلے کی طرف ہونا ایک مستحب عمل ہے اور گھسیٹنا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر جس طرف بھی گر گیا صرف چہرہ قبلے کی طرف کر دیں اور ذبح کر دیں۔ ذبح کرتے وقت جو مستحب ہے وہ دعائیں ہیں۔ دعا یہ پڑھی جائے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس رب کے لیے جھکایا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، حنیفہ اس حال میں کہ میں ہر باطل سے جدا ہوں، وما انا من المشرکین اور میں مشرک نہیں ہوں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اسی کام کا مجھے حکم دیا گیا،
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوں۔ اب جانور کی گردن کے قریب پہلو پر اپنا سیدھا پاؤں رکھ کر یہ پڑھیں، اللہم لک ومنک، اے اللہ یہ تیرے لیے ہے، ومنک، اور تیری ہی طرف سے ہے، یعنی تو نے ہی ہمیں مالک بنایا، تو نے ہی یہ مال دیا۔ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر پھر تیز چھری سے جانور ذبح کیا جائے، اگر اونٹ ہے تو اسے نہر کیا جائے۔ پھر ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، اللہم تقبل منی، اگر اپنی طرف سے کر رہا ہے تو یا اللہ اسے قبول فرما میری طرف سے، اور اگر ساتھ میں دوسرے نام بھی ہیں، جیسے ایک نام اس کا ہے 6 دوسروں کا ہے، اللہم تقبل منی ومن، میری طرف سے اور من کہہ کر جن کے نام ہیں ان کے نام پڑھ لے۔ اور اگر یہ جانور وہ کسی اور ہی کی طرف سے ذبح کر رہا ہے تو اللہم تقبل من پڑھے منی کی جگہ پر، اور نام ذکر کرے، پھر آگے دعا پڑھے، کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما، جیسا کہ تو نے قبول فرمایا اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اور اپنے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ یہاں پر یہ بات بتانا ضروری ہے کہ کچھ ایسے جانور کے اعضاء ہیں جن کا کھانا منع ہے، جسے اوجڑی کے متعلق فرمایا گیا کہ اسے کھانا مکروہ ہے، تو جانور کی اوجڑی کھانے سے پرہیز کریں۔ اسی طرح گردے کھانے کے متعلق فرمایا کہ وہ جائز تو ہے لیکن اس سے پرہیز کریں تو اچھا ہے، یعنی اس میں کراہت ہے۔ جانور کے جو خصیے ہیں وہ کھانا حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح حرام مغز، جب ہم چاپ وغیرہ کھاتے ہیں تو جو کمر کا حصہ ہوتا ہے، کمر کی ہڈیوں میں حصے میں آپ نے محسوس کیا ہوگا ایک گودے جیسا بیچ میں سے گزر رہا ہوتا ہے، جسے حرام مغز کہتے ہیں۔ کسی سمجھدار سے معلوم کر لیں تو یہ ہماری کمر کے بیچ میں جو ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی، اس کے اندر ہوتا ہے، تو اس کا کھانا حرام ہے۔ ایک گھر میں کیا پوری فیملی کی طرف سے ایک بکرا ہو سکتا ہے؟ تو یہ وضاحت پہلے ہو چکی ہے کہ ایک بکرا ایک فرد کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر جو ہے گھر میں ایک ہی فرد ہے جس پہ قربانی واجب ہے اور باقی جتنی بھی افراد ہیں ان پہ قربانی واجب نہیں ہے، تو پھر ایک بکرا ایک گھر کے لیے کافی ہے۔ کیوں کافی ہے؟ کہ اس لیے کہ قربانی صرف ایک ہی شخص پر واجب ہے اور اس نے نیت بھی یہ کرنی ہے کہ میں اس بکرے سے اپنی قربانی ادا کر رہا ہوں، تو پھر گھر کے دیگر افراد کو دوسری قربانی کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن اگر گھر میں دوسرے افراد مالک نصاب ہیں تو جتنے افراد مالک نصاب ہیں جن پر قربانی واجب ہے ان کے لیے قربانی الگ ہوگی۔ اگر بکرے ہوں ہر ایک کے لیے الگ الگ بکرا ہو۔ گائے میں اگر حصہ ملاتے ہیں، 3 افراد پر قربانی واجب ہے تو 3 حصے گائے میں ملائے جائیں گے۔ اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہماری قربانی سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ جو آج کل شہروں میں، خاص طور پر کراچی میں، یہ مسائل عام ہو گئے کہ گلیاں بلاک کر لی جاتی ہیں، دوسروں کی جگہوں کو گھیر لیا جاتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وہ سمجھاتے ہیں تو بعض لوگ گالیاں بکتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ اسی طرح قربانی کرنے کے بعد جو گندگی ہوتی ہے، اوجڑی وغیرہ، وہ دوسروں کے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ جب ہزاروں یا لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں تو تھوڑے پیسے اگر صفائی پر بھی دے دیں تو اس سے بہت فائدہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت برکتیں ملیں گی۔ اسی طرح یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ
بہت سی جگہوں پر بڑے بڑے جانور رکھے جاتے ہیں، تو ان کو دیکھنے کے لیے لوگ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے پکنک کے طور پر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو عورتیں بند سور کر جاتی ہیں، بے پردہ جاتی ہیں۔ اب ایک عجیب ماحول بن جاتا ہے، تو گھر کی خواتین کو یہ سمجھائیں کہ قربانی کے جانور کو اس طرح بے پردہ جا کر دیکھنا، مرد و عورتوں کا اختلاط، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قربانی تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا درس دیتی ہے، اور یہ درس دیتی ہے کہ اے اللہ، تیری راہ میں ہم مال قربان کر رکھے ہیں، ہماری جان بھی حاضر ہے، تو ایسے موقع پر گناہ کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو ہم نے مسائل بیان کیے، اگر ان کے بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے، اور جو مسائل رہ گئے اور جو ہم نے سماعت کیے، تمام ضروری مسائل پر ہمیں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے، یا اللہ، ہمیں قربانی محض تیری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق دے کہ جو قربانیاں تیری بارگاہ میں قبول ہوں، دل میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ تعریفیں کریں، لوگ خوش ہو جائیں، نہ یہ خیال ہو کہ خوب گوشت کھائیں گے، خوب پکنک منائیں گے، اگر جانور ذبح نہیں کریں گے تو کیا کھائیں گے؟ عید کے دنوں میں تو ویسے بھی کسائی کی دکانیں بھی بند ہوتی ہیں۔ اس طرح کے خیالات نہ آئیں، محض صرف تیری رضا کے لیے اس نیت کے ساتھ کہ مالک، آج تیرے حکم پر ہم جانور ذبح کر رکھے ہیں، اگر اسلام کو ہماری جان کی ضرورت پڑی تو ہماری جان بھی حاضر ہے۔ اور جب جانور ذبح کریں تو وہاں جہاں بہت ساری اچھی نیتیں کریں، وہاں یہ نیت بھی کریں، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، جہاد کے لیے، دین کو تخت پر لانے کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، میرے بچوں کی جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سوچ و فکر نصیب فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔